ناظرین کرام، بہاولپور سے موسیٰ سعید تجزیہ نگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 دسمبر ہے اور میں مختلف ٹاپکس پر آپ کی خدمت میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مجھے فیڈ بیک ملے گا اور میرے اس تجزیے پر آپ تنقیدی جائزہ لیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک تو یہ میرے نزدیک کہ اب پاکستان کی آرمی جو ہے یہ امریکہ کے لیے ضروری نہیں رہی۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ میں ان بائیں بازو کے سیاسی کارکنوں میں شامل ہوں جنہیں بہت ریاستی تشدد کا اب تک نشانہ بنایا جاتا رہا۔ امریکہ نواز حکومتوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو مجھے 3 سال شاہی قلعے میں رکھا گیا، ریکارڈ رکھا گیا۔ میرا صرف یہ قصور تھا کہ میں نے شاہی قلعے میں انٹروگیشن ٹیم کے پوچھنے پر 17 پیجز کی انالیسز رپورٹ دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ افغانستان میں مداخلت نہ کرو، جہاد افغانستان نہ کرو۔ پاکستان کو ایکسیلنٹ تاریخ نے موقع دے دیا ہے کہ آپ کے ٹریلین آف ڈالر کے سامراجی قوتوں کے مفادات خطرے میں ہیں، تو ان ماسٹر قوتوں کے جن کے اس خطے میں مفادات ہیں ان سے کہیے کہ پاکستان کو جاپان بنا دیجیے۔ لیکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے، جنرل ضیاء الحق نے اس شاندار موقع کو، اور اس کی ٹیم نے اور اس کے ساتھ وابستہ سیاسی جماعتوں نے، جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں تھے جن میں سب سے پیش جماعت اسلامی تھی، انہوں نے وہ موقع ضائع کیا اور افغانستان میں جا کر مداخلت کی اور جہاد افغانستان کیا اور دنیا میں ایک بیلنس آف پاور قائم رکھنے والی قوت کو تحلیل کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، میں نے تو یہ انالیسز دیا تھا کہ ایک شاندار موقع ہے، اس موقع کو مت گنوایا جائے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں، اب پہلے وزیر ریلوے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ وہ آرمی نہیں رہی۔ اصل میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ یہ ایجنسیوں کی پروڈکشن ہے اور ہمیشہ یہ حکومتوں میں شامل کیے جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے سچ ہی کہا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ کیوں نہیں رہی پاکستان کی آرمی، جسے کہ امریکیوں نے پاکستان آرمی انسٹیٹیوشن کو اتنا زبردست بنایا تھا؟ کیوں بنایا تھا امریکہ نے؟ امریکہ کا کیا مفاد تھا؟ کیا اسے اسلام سے محبت تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کے اپنے مفادات تھے انٹرنیشنل اس خطے میں، مثلا سوویت یونین کو روکنا، اس کے اثرات کو روکنا، سوشلزم کو روکنا، اور پھر تیل پیدا کرنے والے ممالک، مسلم ممالک جن کے وسائل پر امریکی کمپنیوں کا قبضہ تھا، اس کو محفوظ بنانے کے لیے پپٹ حکومتوں کو جب کبھی خطرہ ہو اپنے عوام سے، تو پاکستان آرمی کے ذریعے ان کو محفوظ بنانا۔ اگرچہ ہمارے ہاں اب تک تو یہی کہا جاتا رہا کہ ہم ارض مقدس کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج اپنا فرض ادا کرتی رہی، لیکن یہ ارض مقدس پر امریکی پپٹ حکومتوں کو، سامراجی پپٹ حکومتوں کو تحفظ فراہم کرتی رہی، یہ ایک حقیقت ہے۔ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد، ابھی جب چین اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا، ایک نئے ماڈل کے ذریعے، تو پھر پاکستان کی آرمی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب امریکیوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا جو ہے یہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں بیلنس رکھتا تھا نان الائنمنٹ موومنٹ کے سے، کہ ایک ملک کی حیثیت سے، جس میں کہ انڈیا کو بڑی قائدانہ حیثیت حاصل تھی۔ تو اب
امریکیوں انڈینز نے بھی یہ ضروری سمجھا اور امریکینز نے بھی، اور اصل میں یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکن کمپنیاں اور انڈین کمپنیاں مل کر جوائنٹ وینچر اس علاقے میں جو وسائل ہے، بے پناہ قدرتی وسائل، ان پر اسٹیبلش کرنا ہے، یہ اس کا ایک پروگرام ہے۔ تو اس حوالے سے امریکیوں کو یہ علم تھا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ ہمیشہ تعلقات بہتے رہے ہیں۔ ایوب خان جنہیں کہ امریکہ کا بہت پپٹ حکمران کہا جاتا رہا ہے، وہ بھی 1962 جو چین اور انڈیا کی جو وار ہوئی، اس دوران انہوں نے بھی ڈکٹیشن ماننے سے امریکہ کی انکار کر دیا تھا، تو اور انہوں نے پھر بیلنس کرنا شروع کیا تھا۔ بڑ بیڑ کے علاقے کا جو لیز پر دیا ہوا تھا امریکی فوج کو، وہ لیز میں بھی ایکسٹینشن بھی کی تھی۔ تو چین کے ساتھ بھی بارڈر سیٹلمنٹ کر لیے تھے، اور وہ امریکہ کا ٹول بننے تھے، یعنی انڈیا کی چین کے مقابلے میں انڈیا کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ مشروط کر دیا تھا کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ امریکہ حل کروا دے، یقین دہانی ہی کروا دے، چلے ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ ایوب خان تو کبھی انڈیا اور پاکستان کا مشترکہ دفاع کا علم بردار بھی تھا، لیکن وہ تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے، اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس لیے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان جو ہے ان دنوں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ٹول نہیں تھا، بیلنس میں تھا۔ تو اس حوالے سے جواہر لال نہرو نے بات کی۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، اب جب سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو چین کے ساتھ پاکستان کے بہت قریبی تعلقات، فوجی تعلقات بھی بہت قریبی، تو امریکیوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے یہ تو چین کے خلاف، پاکستان کی آرمی جیسے روس کے خلاف استعمال ہوئی، ایسے پاکستان آرمی چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ وجوہات، پھر انہوں نے یہ بھی پروگرام بنایا کہ اب پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو، جس کو امریکیوں نے اتنا اسٹرانگ بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے، اب وہ اسے چھوٹا کرنے پر کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ یہ اب ہماری آرمی قیادت کا یہ ایک رہا کہ انہوں نے اس موقع پر، جب کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی چین کو زیادہ ضرورت ہو گئی، تو چین کے ساتھ تعلقات کے ذریعے سے پاکستان کی آرمی انسٹیٹیوشن کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ بنائے جانے کا عمل جاری رکھا گیا۔ تو یہ اب امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ بڑی ہرڈل تھی پاکستان میں، جو پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے امریکی چاہتے تھے کہ سی پیک نہ بنے۔ تو اب تک پاکستان کے حکمرانوں نے، جو پاکستان کے اندر امریکہ نواز شامل تھے، یا کچھ تھوڑے سے اس دانش کے ساتھ بھی، مثلا کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں جو تھا، وہ ایکزون موبائل کو بہت بڑا یہاں پہ کانٹریکٹ دیا گیا بغیر کسی اوپن کمپٹیشن کے تیل نکالنے کا۔ تو اس کے لیے جو اس وقت کے کیئر ٹیکر وزیر خارجہ تھے جناب عبداللہ حسین ہارون، انہوں نے یہ یوٹیوب پر مجیب الرحمان شامی اور جامی صاحب کے جو جس کے اینکر پرسنز ہیں، ان کو دیا گیا انٹرویو یا ٹاک شو، اس میں ان کا یہ موجود ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مغرب ہم سے دور چلا گیا تھا، تو امریکہ کو قریب لانے کے لیے ہم نے ایکزون موبائل کو آئل کا ٹھیکہ دے دیا۔ تو اس دوران ناظرین کرام، امریکیوں کی بھی یہ اسٹریٹجی رہی کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کہ یہ کہیں بالکل چینیوں پر انحصار کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، تو محمد بن سلمان سے 3 ارب روپے بھی دلوایا گیا، عربی امارات سے بھی دلوایا گیا، تو کہ یہ پاکستان پر دباؤ رہے۔ لیکن بتدریج ایک عمل ہوتا رہا، اور وہ بتدریج یہ عمل ہوا کہ امریکیوں نے اپنے سعودیہ اور دوسرے عرب امارات، جو ان کی پپٹ حکومتیں ہیں جہاں پر حکمران ہیں، ان کو انہی کی ایڈوائس پر میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوئے اور وہاں پہ زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ پاکستان کو بھی کنٹرول میں کہ کسی طرح یہ جو ہے سی پیک کے حوالے سے اس کو روکا جائے کہ یہ نہ بننے پائے، یا بنے تو پھر بہت سلو ڈاؤن ہو۔ تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال پہلے مکمل ہو جانی چاہیے تھی، اور اس کو بہت آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی
دباؤ ہی کا نتیجہ ہے کہ اس میں کئی دفعہ چینیوں کو جو ہے وہ تشویش ہوئی. تو اس حوالے سے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو اس میں اب امریکیوں نے جہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ تمام اپنی حامی جو حکومتیں ہیں یہاں پر تیل پیدا کرنے والی عربوں کی حکومتیں جو ہیں تو وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بریکٹ کر دیا. انہیں کے اشاروں پر وہاں پر انویسٹمنٹ شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالیہ دورہ ہے چیف کمانڈر ان چیف انڈیا کا تو سعودی عرب کا اور عرب امارات کا تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کے کیونکہ فوجی انسٹیٹیوشن کی بجائے انہوں نے انڈین انسٹیٹیوشن کو اپنے ان حامی حکومتوں کو جو ہے ان کو تحفظ فراہم کرنے کا پروگرام بنا لیا. آپ جتنا بھی کہتے رہیں یہ ہماری یہ خوش فہمی ہوگی کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ جناب وہ جنرل راحیل نے جو ہے وہ بہت کمال کر دکھایا اور وہ اس طرح یہ ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک طے شدہ بات ہے. اب یہ کس قدر اس میں الاسٹک رہتا ہے اس میں ایک دوسرے کو وہ گنجائش رہتی ہے کیونکہ تیسری عالمی جنگ بھی تو بہت خطرناک ہوگی. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بچنا ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین کرام ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کی اب وہ اہمیت امریکہ کے نزدیک نہیں رہی. اگرچہ ایک وقت تھا جب کہ ایک بات ٹرمپ کے زمانے میں ہی جب امریکی صدر سے ملاقات کے لیے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب کو بہت پرجوش انداز میں ملاقات ہوئی تھی. انہی دنوں ہمارے آرمی چیف کو بھی پینٹاگون میں ریڈ کارپیٹڈ استقبال دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امریکی چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق چین کشمیر میں کا ڈسپیوٹ حل کروا دے. تو اس میں ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا ثالث بننے کا خواہش کا بھی اظہار کیا تھا. لیکن اس پر جو انڈین جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں مودی کی اس میں تو انہوں نے مودی کو بتایا کہ یہ ہم ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں اور امریکہ اس میں اپنے مفادات کے لیے کشمیر کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے طور پر ایک ڈسپیوٹ حل کروانا چاہتا ہے. تو وہ جو انڈین آئین میں جو کشمیر کی حیثیت ہے اس کو ریموو میرے نزدیک اسی حوالے سے کیا گیا تھا. تو ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام تک میں یہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میں سمجھانے والا کون ہوتا ہوں. اس لیے کہ مجھ سے زیادہ مدبر قابل ذہین اور زیادہ معلومات رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور میرے سامعین حلقہ میں بھی موجود ہیں. تو میں یہ سامعین سے ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے خیالات کا آپ کو اظہار کیا. تو اس میں اب ایک اور بات یہ ہے کہ ایک شیونسٹ بلوچ شیونسٹ لیڈر کریمہ بلوچ صاحبہ کا جو ہے وہ کینیڈا میں قتل ہو گیا بتایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے ہاں تو کیونکہ بہت غدار اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے وسائل بہت بری طرح ہمارے اشرافیہ حکمران لوٹتے رہے ہیں لٹواتے رہے ہیں. اب ریپبلک کا وہ لٹوانے والی بات تھی جس میں ہمیں $6 بلین کا جرمانہ بھی عالمی کورٹ سے ہو گیا ہے. تو یہ لٹواتے رہے اور وہ کبھی غدار قرار نہیں پائے لوٹنے والے حکمران اس لیے کہ وہ حکمران رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی چارج نہیں ہوا, ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا. جو خربوں روپے کی دولت کو جو ہے وہ اتنا اونے پونے فروخت کرتے ہیں اور اپنی جیبیں بھر لیں پیسے تو ان کے بارے میں کوئی ہمارے ہاں اصل میں ہمارے ہاں جو حکمران ہے وہ گماشتہ حکمران جو ہے وہ غالب ہیں. ہمارے ہاں دائیں بازو کی اب تک گماشتہ حکمرانی جو ہے وہ قائم چلی آ رہی ہے. کبھی نواز شریف کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کبھی اس کے بعد پھر زرداری کو موقع دیتے ہیں. وہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم اس لیے شہید کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو امریکی اس سے آزاد کروانے کی نہ صرف پاکستان کو بلکہ وہ ایک سٹیپ پہلے ہی پاکستان کو امریکی اثر رسوخ سے نکالے بغیر وہ عرب مسلمان ملکوں کو اس کے جنگل سے نکالنے کے اس کے اوپر گامزن ہو گئے تھے, جسے امریکیوں نے بہت سخت نوٹس لیا. یہاں پر ملاؤں کے ذریعے سے یہاں پر 9 دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کا جس میں قوم پرست جماعتیں بھی تھیں جو بھٹو کے اپنے
دور میں بھٹو صاحب سے اختلافات یا بھٹو صاحب سے مار کھانے کے بعد وہ پھر ایک جگہ انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا، ورنہ یہ ولی خان اور یہ جو بلوچستان کی قیادت تھی یہ تو بھٹو کے بہترین الائز تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سازش کا شکار ہو کر بھٹو صاحب سے کنفرٹ کروا دیا گیا، اور یہ حیدرآباد سازش کیس جو تھا وہ سامنے آپ کے سامنے آیا، جس میں کہ ان تمام لیڈروں کو بھٹو صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ فوج ہی نے رکھوایا ہوا تھا، اس وقت کے جنرلوں نے، جنرل ضیاء الحق وغیرہ نے، بلکہ تو اس حوالے سے تو بھٹو صاحب نے کہا، لیکن وہ پھر فوج نے تو ان کو چھوڑا، تو وہ پھر کیونکہ ایک جن کی زندگیاں خطرے میں تھیں، جو جیل میں برسوں سے 2-3 سال سے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پھر تو بھٹو صاحب کے خلاف استعمال تو ہونا ہی تھا، تو لیکن وہ پھر بھی نہیں ہوئے اتنے، یہ ایک شاندار بات ہے کہ روایت قائم کی، تو اس میں اگر ہوئی تو دائیں جماعتوں دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں جس میں جماعت اسلامی تھی وہ استعمال ہوئی۔ تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ کریمہ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ تو ایک استحصال کے خلاف اگر پھر شیونسٹ طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں تو اس کی ریزنز بنیادیں موجود ہیں، تو اس کے قتل پر میں نے یہ کہا تھا کہ کہنا چاہوں گا میں کہ اس نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلا جائے، وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، میرے نزدیک تو میں پھر ایک بات کو دہراؤں گا کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو کہ نقصان میں پروفٹ کا پہلو نکال لے، اور اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے جو کہ شکست کو فتح میں بدل دے، اور اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کہ نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدل دے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ بلوچی شاونسٹوں کو جو کہ قومی استحصال اور نیشنلسٹوں کو جو کہ علاقائی بلوچستان کے استحصال کے خلاف جو ہیں وہ ایک آواز بنے ہوئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ کی تو ضرورت رہے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کیڈر نہ دیں، انہیں بننے نہ دیں، بلکہ ان کو آپ یہ جو بلوچستان کا استحصال ہے اس کو روک کر آپ یہ ایک موقع آ گیا ہے کہ کریمہ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ قتل ہو گئی ہیں، تو مس کریمہ بلوچ کے اس قتل پر حکومت پاکستان کو جو ہے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کروانے کے بارے میں اپنی دلچسپی کا بلکہ اس کے لیے اپنی جدوجہد کا زیادہ آغاز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور میں آپ سے ایک گزارش چاہوں گا کہ اگر میرے انالیسز آپ کے معیار پر پورے اترتے ہوں تو پھر میرے چینل کو سے لوگوں کو روشناس کروائیے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے اور لوگوں میں شیئر بھی کیجیے تاکہ حلقہ احباب بہتر ہو سکے، اور مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کا فیڈ بیک ملے کہ میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور میں پھر یہاں پر میں بائیں بازو کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ انہیں ہمیشہ دائیں بازو کے گماشتہ حکمران پاکستان کے حکمران بہت مارتے آئے ہیں، ابھی بھی دیکھیں کہ وہ علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے MLA کو، تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں تدبر کا ثبوت دیں، ہمیں سی پیک کے حوالے سے اور انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جس دباؤ کا سامنا ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بائیں بازو کے اور جو قوم پرست قوتیں ہیں وہ آپس میں مل کر یہ آپس میں ایک ایسے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کو کہ امریکی جنگل سے جو ہے وہ ہمیں آزادی حاصل ہو، اس کے کنٹرول میں جو ہے وہ آزادی حاصل ہو، اور ہم جو ہے وہ کسی دوسرے کنٹرول میں نہ چلے جائیں۔ میرا اشارہ چین کی طرف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین بھی یہ ضرور چاہے گا کہ انڈیپینڈنٹ پاکستان چین کے لیے بھی مفید ہوگا، اس کو کنٹرول حاصل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو سلام